جی ناظرین، ہم پہنچ گئے ہیں دربار حضرت مخدوم رشید کانی، اور یہ کی جامع مسجد ہے، 5 گنبدوں پہ مشتمل منفرد مسجد ہے ہمارے پاکستان کی۔ یہ دیکھیں، کاشی ٹائل کا بہت خوبصورت اس پہ کام ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو ہم پہلے بھی اپلوڈ کر چکے ہیں، یہاں پہ لنک دے رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں دربار شریف کی جانب۔ یہ جی صدر دروازہ ہے مزار حضرت مخدوم رشید حقانی کا، اور یہ سامنے مزار کا خوبصورت منظر، مزار کا منظر ہے یہ جنوبی جانب سے، اور یہ ساتھ ہی مسجد جو ہم نے شروع میں دکھائی 5 گنبدوں پہ مشتمل بہت ہی خوبصورت یونیک مسجد ہے، اور مزار کی دیواروں پر، گنبد پر کاشی ٹائل کا کافی رچ ورک ہوا ہے۔ آج کامران مرزا صاحب فرسٹ ٹائم اس خوبصورت ہیریٹیج سائٹ پر آئے ہیں۔ کامران صاحب بتائیے گا کیسا محسوس کیا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے نا اس جگہ کی تصاویر دیکھی تھیں، اور میرے چہرے سے ہی خوشی معلوم ہو رہی ہوگی آپ کو۔ میں نے اس کی تصاویر تو دیکھی تھیں، لیکن آج آ کے دیکھا تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ایک ہیریٹیج سائٹ ہے، اور واقعی میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کے ساتھ جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے اندر جو کام ہوا ہے وہ بہت شاندار ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. السلام علیکم. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سید عدنان شاہ ہاشمی صاحب، جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، اور حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تاریخ پر اور ان کے خاندانی ورثے پر اور ان کی جو روحانی اور خدمات ہیں اسلام کے حوالے سے، اس پر بڑا ان کا ریسرچ ہے. اور اس خاندان نے ہمارے جنوبی پنجاب، ہمارے سندھ میں، اس خطے میں کافی اسلام کی روشنی پھیلائی. تو اس کے حوالے سے ہم مختصراً جانیں گے عدنان بھائی سے. السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں؟ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے. اور ہماری فیس بک پہ تقریباً 7-8 سال سے ایک تعلق ہے، دوستی ہے، لیکن آج ہماری پہلی ملاقات ہو رہی ہے. ہمیں معلوم ہوا کہ یہ عرس کی جو اختتامی تقریب ہے اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں کراچی سے. تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آج ہم یہاں حاضر ہوئے، اور عدنان بھائی سے بھی ہماری پہلی ملاقات ہے. تو عدنان بھائی مختصر پہلے اپنا تعارف کرائیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں صاحب مزار کے حوالے سے بتائیے گا. بالکل. سب سے پہلے تو خیر مزمل بھائی سے، تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 7-8 سال سے بھی زیادہ کا ٹائم ہوگا. جی جی. جب آپ کی میں نے فرسٹ ٹائم پکچرز دیکھیں ہمارے خاندان کے بزرگوں کے حوالے سے، میں نے پھر رابطہ کیا، کچھ معلومات کا تبادلہ ہوا، اور ماشاءاللہ اللہ پہ کام میں برکت ڈالے. آمین. میرا تعلق حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی کے سب سے چھوٹے فرزند، جن کو خاندانی روایات کے مطابق سب سے پہلے مخدوم کا لقب ہے، ان کی اولاد میں سے. حالانکہ حقانی صاحب کے جو پہلے فرزند ہیں، جو پہلے بڑے اور دوسرے، انہیں سلطان کا لقب عطا ہوا. صحیح صحیح. اور ان کے چھوٹے فرزند حضرت مخدوم صدر الدین قتال رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار آپ شاید دنیا پر میلسی روڈ پہ گئے ہوں گے، تو وہاں پہ ایک مزار ہے. جی جی. ایک پرانی عمارت ہے. میں ان کے خاندان سے ہوں. صحیح. اور گزشتہ تقریباً 45 سال سے ہماری رہائش کراچی میں. کراچی میں. میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں تھے، آرٹس اینڈ کلچر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں. تو اس سلسلے میں پھر ہم کراچی رہے، لیکن جب سے اس خاندانی تاریخ کے حوالے سے شوق ہوا مجھے، تو پھر تو گاہے بگاہے چکر لگتے شروع ہو گئے یہاں پہ. بالکل. اچھا، جہاں تک حقانی صاحب کے متعلق اگر آپ سوال کرتے ہیں، جی جی. تو حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. وہ بیسیکلی ایک گوشہ نشین بزرگ تھے، اچھا. تارک الدنیا جسے کہا جاتا ہے. یہ وہ بات ہے جو آپ اور میں جانتے ہیں، لیکن جو بات دنیا نہیں جانتی وہ یہ ہے کہ حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے والد حضرت سلطان احمد غوث خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جب ان کی مسند پہ بیٹھے، تو سر اس وقت کروڑ جو علاقہ تھا، جسے آج کوٹ کروڑ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان بزرگان کی وہاں پہ ایک وسیع اراضی تھی. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شہنشاہوں والی زندگی گزاری ہے. ٹھیک، پورے خاندان کے ذمہ داری ان کے سر پہ تھی. اہل و عیال، مریدین، معتقدین جتنے بھی تھے، وہ سب ان کے تصرف میں آتے تھے. اور یہ اس میں ایک اور بات میں اہم ایڈ کروں گا کہ اس وقت تک حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ولایت کا ظہور ہو چکا ہے. اگر آپ سید عارف نوشاہی صاحب نے اپنے فارسی جو مخطوطات کی کتاب ہے، اس میں ایک ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ایک ملفوظات تھے جنہیں ملفوظات رشیدی کا نام دیا گیا، چونکہ اب ناپید ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اس کا ایک نسخہ موجود ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان تشریف لے کر آتے ہیں، کچھ خصوصی حالات بنے. سلطان شہاب الدین غوری نے جب ملتان پہ حملہ کیا، اور اس کے ایک معروف گورنر علی کرماخ، جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کا مزار بھی بنوایا کبیر والا کے پاس، وہ سلطان شہاب الدین کی درخواست پہ ان سے آ کے ملا، اور انہیں کہا کہ جی چونکہ ملتان کے اندر کرامت فرقہ کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن کچھ اثرات وہاں باقی ہیں. تو حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اس نے اس وقت کے دیگر اولیاء کرام سے بھی درخواست کی کہ آپ ملتان تشریف لے کر آئیں اور ملتان کو اپنا مسکن بنائیں. وہاں سے کوٹ کروڑ کی تمام اراضی حضرت حقانی صاحب کو ملتان میں منتقل ہوئی. اور یہ بات شاید آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی،
جس جگہ پہ آج حضرت غوث العالمین بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا مزار ہے، یہی وہ مقام تھا سب سے پہلے جہاں پہ حضرت حقانی نے مدرسہ بنایا. اچھا. یہیں پہ ایک حویلی بنائی، یہاں ان کے بھائی بہن والدہ سب یہاں پہ آ کے رہائش اختیار قلعہ کی. ملتان پہ ہی ہاں انہوں نے- ایسا، ہاں. کیونکہ وہ ایک معروف جگہ تھی شہر بالکل، کی، ہاں. اور چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں پہ. اور چونکہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس خاندان کے بزرگان کو غنی فقیر کہا گیا، فقیر بھی تھے اور دولت بھی تھی ان کے پاس. تو جب وہ یہاں اس علاقے میں آ کے آباد ہوئے تو انہوں نے یہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا. اور اس وقت چونکہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً خراسان میں تھے اور اپنے شیخ کے پاس بغداد میں تھے، تو وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ اسی مقام پر آتے ہیں جہاں پہ حضرت حقانی نے مدرسہ بنا رکھا تھا. اور یہاں سے پھر جو ہے حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان میں آتے ہیں، حضرت شیخ شمس الدین لاہوری جو اس خاندان کے بزرگ گزرے ہیں، وہ ملفوظات رشیدی میں لکھتے ہیں کہ جب حقانی صاحب ملتان تشریف لائے اس وقت ان کے مدرسے میں 70 ایسے لوگ تھے جو ان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بہت بڑے بزرگوں کی حیثیت سے تبلیغ کے لیے اسلام کے لیے روانہ ہوئے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت 70 فضلاء اور علماء جو ہے ان کے مدرسے سے پیدا ہو کے دنیا کے مختلف کونے میں بالخصوص بر صغیر میں پھیل گئے. اور یوں آہستہ آہستہ حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پہ آباد ہوئے اور انہوں نے اس بستی کو آباد کیا، قلعہ ملتان کو دوبارہ سے اثر نو آباد کیا، اور سلطان شہاب الدین غوری کی طرف سے جو اراضیات ان خاندان کو دی گئیں وہاں پہ اپنے مریدین، بالکل دیکھیں اب ایک پیٹرن چیک کریں کہ حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ بھی اپنے مریدین کو تجارت اور اس کا حکم دیا کرتے تھے، اور دوسری طرف حضرت مختوم رشید حقانی اپنے مریدین کو زمین کو استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں، کاشتکاری کا، کاشتکاری ہاں، کرتے ہیں. زراعت کا. کچھ خاندانی روایات ہیں کہ جس کے مطابق کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جن اقوام کو زمینیں دیں ان سے صرف اتنا کہا کہ صرف 10% اس کا جو میری اولاد کو دیتے رہنا، تاکہ ان کا اور روح کا رشتہ برقرار رہے. جی صحیح. اچھا، ان کے ہم نے دیکھا ہے ان کے جو برادران ہیں وہ ہمارے اس پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں، سندھ میں ان کے کافی تعداد ایسے ہی اور ہے. بڑی خدمات رہی، جیسے شیخ سعدن شہید شیخ رحمۃ اللہ سعدن علیہ ہیں، شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں بتائیے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو سب سے پہلے غلط فہمی ہے عوام میں اور مورخین میں، جس کو میں ہمیشہ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پہ تردید کرتا رہا ہوں، کہ حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان سمیت 8 بھائی اور 1 بہن، جن میں سے بہن جو ہے وہ حضرت غوث العالمین کی زوجہ ہیں اور حضرت صدر الدین عارف کی والدہ ہیں. حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو 7 بھائی ہیں ان سمیت، ان کے علاوہ ماشاء اللہ وہ سب کے سب صاحب ولایت بزرگ ہیں، اور اس کا ثبوت ان کے مزارات ہے جہاں پہ آپ جا چکے ہیں. بالکل، اکثر میں وزٹ کر چکا ہوں. جی جی. تو انہی میں سے ایک بزرگ ہے حضرت شیخ سعدن شہید، جن کو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک علاقائی لب و لہجے کی وجہ سے اکثر نام جو ہے بگڑ جاتے ہیں. بعض انہیں سعد الدین کہتے ہیں اور بعض انہیں سعید الدین کہتے ہیں. جی جی. میرے نزدیک جو ہے وہ سعد الدین بہتر ہے، سعید الدین بھی بہتر ہے، لیکن سعد اور سادھنا یہ تھوڑا سا میچ کر جاتا ہے. صحیح صحیح. ان کا بتاتے ہیں کہ وہ منگولوں کے خلاف جی ہاں، جہاد بھی محمد کیا تھا. تغلق دور میں، جی جی. بلبن دور میں جب ایک منگولوں کا اور ترکوں کا ایک حملہ ہوا، تو یہ چونکہ اس خاندان کے بزرگان کا تعلق رہا ہے سلطنت دہلی کے ساتھ، تو یہ بھی اس لشکر میں شریک تھے اور وہیں پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور ان کے جائے مدفن کے بارے میں مطلب بھائی 2 روایات ہیں. اچھا. ایک ہمارے ہی اپنے جو لوگ ہیں جو ہمارے خاندان کے پرانے بزرگ گزرے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک قبر ہے جی اڈا سناواں ایک جگہ ہے کوئی، وہاں پہ ایک قبرستان ہے، ڈوگروں والا قبرستان شاید. اچھا اچھا. وہاں پہ بھی ایک مزار بتایا جاتا ہے کہ وہ ان شیخ سعدن کا ہے. لیکن چونکہ شیخ سعدن تاریخ میں ایک مشہور شخصیت رہے ہیں، اور یہی وہ متفقہ مقام ہمیشہ سے تاریخ میں چلتا آیا ہے کہ یہ بزرگ منگولوں کے ساتھ بھی اس لڑائی میں شرکت کی. اور جہاں تک ان کی جائے مدفن کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ موجودہ مزار سے تقریباً کچھ فاصلے پہ، تقریباً سمجھ لیں کہ آدھا کلومیٹر فاصلے پہ ایک ٹیلے کے اوپر جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی قبر وہیں بنا دی گئی. لیکن بعد ازاں ان کے جسد خاکی کو بعد ازاں اس مقام پہ لایا گیا، اور چونکہ یہ علاقہ ایک ہندو آبادی تھی اور ہندو بھی برہمنی ہندو یہاں پہ رہا کرتے تھے، اور وہ اولیاء اللہ سے مسلمانوں سے بھی عقیدت رکھتے تھے، تو انہوں نے پھر اس مزار کی تعمیر کی، اور اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کا بھی ایک حصہ رہا ہوگا. اور دوسری روایت ان کی شہادت سے متعلق یہ ہے کہ جی اس علاقے میں ہندو آبادی رہا کرتی تھی،
اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو حضرت مخدوم جو ہے اس خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان مقامی افراد نے ان کا مل کے یہاں پہ مزار بنوایا۔ لیکن وہ مزار بھی اگر آرکیولوجیکل آرکیولوجیکل کے حوالے دیکھا جائے تو بڑا ڈفرینٹ ہے، بہت ڈفرینٹ ہے، اور اس سے ملتا جلتا ایک مزار غالباً دنیا پور کے پاس شاہ کبیر کا بھی ہے، جی جی بالکل، اور اس میں کافی حد تک مماثلت ہے۔ ہاں جی ہاں جی بالکل، تو مجھے ایسا لگتا ہے، اگر آپ مجھ سے اگر میری رائے پوچھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مقام مزار پہلے سے ہی کوئی مونومنٹ یہاں پہ تھا، اچھا اور ان کی جب لایا گیا انہیں تو اس کی بیسس تھی وہاں پہ، کیونکہ میں 2 سے 3 بار جب وزٹ کیا ہے میں نے اس مقام کو، تو میں ایک چینجز دیکھتا ہوں کہ بیسمنٹ میں اور اپر بلڈنگ میں کچھ فرق ہے، کنسٹرکشن کا ایک فرق ہے۔ تو یہ تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ مزار کس نے بنوایا، لیکن مزار اپنی کچھ لوگ اس کو فرشتوں والی دربار بھی کہتے ہیں، دربار بھی، یہ خیر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے صغیر کا ایک ماحول ہے ہاں جی ہاں جی یہاں پہ۔ ایسے تو ہمارے ایک اور بزرگ ہیں لاہور کے اندر، حضرت بی پاک دامن کے مزار کے ساتھ ہی، وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک فرشتوں والی دربار ہے، لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کے بات کریں تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا ان کے دیگر برادران کے ہم مختصراً جو ہیں ناظرین کو نام بتا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی وزٹ کرنا ہاں چاہے تو بالکل وہ، ایسے ہی ہے، جو میرے علم میں ہیں، ایک جی حضرت ملا فقیر جی رحمۃ اللہ علیہ جی ہیں، جی بالکل ایسے ہی ہے، خانپور بگا شہر میں خانپور ایک بگا شیر مزار ہے حضرت ایسے ہی طاہر ہے، رحمۃ اللہ طاہر علیہ رحمۃ کا، اللہ علیہ کا المعروف ان کے بگا علاوہ شیر۔ آپ مجھے بتائیے گا۔ حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی سب سے پہلی اولاد ہے، اور جو ترتیب زمانے کے اعتبار سے مجھے سمجھ میں آئی وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا اصل نام رشید الدین محمد نام ہے ان کا۔ اچھا، عبد الرشید چونکہ ایک اللہ کا ایک نام ہے، اور حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ توحید پرستی اور توحید کے حوالے سے ایک پرچار کرتے تھے، اور خود کو اللہ کا بندہ سے منسوب کرتے تھے، ظاہر ہے اللہ کے نیک بندے تھے، تو وہ رفتہ رفتہ عبد الرشید ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا، لیکن شجرجات میں اور فارسی کلام میں ان کا اصل نام رشید الدین محمد درج ہے۔ ان کے بعد ان کے ایک بھائی ہیں حضرت پیر عبد الرحمن شاہ، جن کا مزار ملتان بوسن روڈ پہ بچ ولاس کے سامنے گدیزی فارم کے اندر ایک قدیمی قبرستان ہے، اچھا وہ بھائی ہیں ان کے، جن کے بھائی ہیں بالکل۔ اس کے بعد یہ نمبر آتا ہے حضرت شیخ طاہر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو المعروف بگا شیر کہا جاتا ہے، اور ڈسٹرکٹ گزیٹر کے حوالے سے اگر ہم سمجھیں تو سفید شیر ان سے منسوب ہے، چاہے ان کی سواری تھی یا ان کی منسوب تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت شیخ ڈیڈھا لال، سرائکی میں ڈیڈھا کہتے ہیں زادہ کو، اور یہ وہ بزرگ ہیں جہاں سے ایک غلط فہمی اختیار کی جاتی ہے کہ انہیں اور ایک دوسرے بزرگ ہیں جن کا مزار صادقہ آباد میں ہے، انہی کے ہی بھائی ہیں، ان کا نام حاجی محمد شاہ المعروف راول دریا۔ بعض مورخین نے ان دونوں کو ہی، کیونکہ ان دونوں کا ہی سن وصال ایک ہی ہے 657 غالباً، تو مورخین کو غلطی یہ لگی کہ انہوں نے اسی کو ہی، ان دونوں بزرگوں کو ایک بزرگ بنا کے تاریخ میں وہ کر دیا، حالانکہ سب ہی سارے مزار ہیں۔ اس کے بعد ملا فقیر جیسا آپ نے فرمایا ٹاٹے پور میں، ان کا اصل نام محمد علی شاہ تھا، جن کو فقیر ملا، پھر ملا فقیر کے نام سے یہ معروف ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے شیخ سادھن، جن کا ہم نے ذکر خیر کیا، اور اس کے بعد حضرت پیر موسیٰ نواب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سلسلہ سہروردیہ کے ایک بہت بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے خلیفہ اور مرید بھی ہیں۔ ان کا مزار کہاں پر ہے؟ ان کا مزار سر، ان کا اور ان کے ایک اور بھائی حضرت حاجی محمد شاہ المعروف راول دریا، ان کا مزار صادقہ آباد شہر سے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر پہ بستی سنجر پور کے پاس سرواہی شریف میں ان کا مزار ہے، اور ایک سندھیوں کی ایک بڑی تعداد ان کی ایک مرید ہے، اور انہی کے بارے میں حضرت بہاؤالدین ذکر نے فرمایا تھا کہ پیر ان کو نواب الاولیاء کا خطاب بھی دیا، اور کہا کہ آج سے سندھ کی ولایت ہم نے تم کو بخشی۔ یہی وہ بزرگ ہیں جب حضرت بہاؤالدین ذکریہ، حضرت بابا فرید، حضرت لال الدین سرپوش بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر جب یہ سندھ کے سفر میں جاتے تھے تو اس مقام پہ پڑاؤ کرتے تھے، اور جس مقام پہ ان کی گھوڑیاں وغیرہ باندھتے تھے اور جہاں نماز ادا کرتے تھے، آج ان کی نشانی کے طور پہ وہاں ایک مسجد بھی موجود ہے، اور وہ درخت بھی موجود ہے جہاں پہ ان کے سواریاں باندھا کرتے تھے، اور مقامی افراد جو ہے شفا کے نیت سے ان کو لے کے جاتے ہیں۔ اور غالباً 8 پورے ہو گئے ان کے بھائی، اور ان کی جو بہن ہے حضرت بی بی رشیدہ بانو المعروف بی بی بسرا خاتون، وہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی زوجہ ہے، اور جن سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ اچھا عدنان بھائی، آپ نے بتایا کہ یہ بڑے صاحب ثروت تھے، لیکن اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ یہ ایک فقیری کی لائن اختیار کی، یہ چینج کب آیا ان کے اس میں؟ یہ چینج حقانی صاحب کی زندگی میں تب آتا ہے کہ جب ان کے بھائی چچا زاد بھائی حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ خراسان چلے جاتے ہیں،
اور پورے خاندان کی کفالت ان کے ذمہ آ جاتی ہے. تو کئی سال گزر جاتے ہیں اور دونوں بھائیوں میں محبت الفت بہت زیادہ تھی. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بلکہ ایسا تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ ملتان آتا خراسان سے، بغداد سے، عرب سے، تو حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ضرور پوچھتے کہ میرے بھائی بہاؤالدین کیسے ہیں اور کہاں ہیں. تو جن قافلے نے ملاقات کر رکھی ہوتی تھی وہ پھر ان کو بتاتے تھے. تو اس طرح سے تقریباً 12 سال تقریباً گزر گئے. اور ایک دن حقانی صاحب کو خواب میں جو ہے ان کے والد صاحب حضرت سلطان احمد غوث خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پہ ایک ضمناً ایک بات کرتا چلوں کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے دادا تک ہمارے خاندان کے ساتھ خوارزمی کی نسبت لگتی رہی ہے، اور اس کا ذکر سید عبدالحی نے بھی اپنی کتابوں میں کر رکھا. تو ان کے والد ان سے فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہارے چچا کا لڑکا، ظاہر ہے کہ اسلوب جو ہے فارسی کا اس طرح سے کہا جاتا ہوگا، تو وہ دین و دنیا کی دولت سمیٹ کے ملتان واپس آ رہے ہیں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی بہن کی شادی ان سے کرو اور اپنا بقیہ فیضہ. یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا کہ حقانی صاحب سے ولایت کا ظہور جو ہے وہ بہت پہلے ظاہر ہو چکا ہے. تو ان کے والد فرماتے ہیں کہ بقیہ فیضہ حاصل کرنے کے لیے حرمین اور ہمدان چلے جاؤ. تو حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے حرمین شریفین جاتے ہیں اپنے ساتھ خدام کے ساتھ. تو حرمین شریفین میں وہ انہی بزرگ سے ملتے ہیں، یعنی شیخ کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ان کے چچا زاد بھائی بھی پہلے فقہ اور حدیث کی تعلیم لے چکے ہیں. اور وہاں سے جو ہے 3 سال کم و بیش 2.5 سال 3 سال جو ہے حقانی صاحب وہاں پہ رہے، اور ایک طرح سے مجاور بن کے رہے روضہ رسول کے اوپر، اور دن رات وہاں پہ رہتے، خدمت کرتے. اور پھر بعد ازاں انہی کو ہی کچھ روایات ہیں کہ ان کے والد کا ہی خواب دوبارہ آیا، کچھ روایت ایسی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا بقیہ فیضہ حاصل کرنے کے لیے ہمدان کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا. تو یہ جب ہمدان سے سکندریہ مکہ سے اور مدینہ سے جب نکلتے ہیں تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ زمینی راستے بہت بڑے ہوا کرتے تھے، اور سمندری بحری راستے جو ہے وہ ایک آسان ذریعہ ہوا کرتے تھے. تو جب یہ یہاں سے گئے واپس تو سکندریہ نامی ایک بندرگاہ جو کہ آج مصر کا حصہ ہے وہاں پہ اترے اور ہمدان کا راستہ پوچھتے چلے. ظاہر ہے ملتانی تھے، انہیں تو نہیں پتہ تھا اتنا زیادہ کہ کون سا شہر کہاں پہ ہے. تو راستے میں انہیں ایک مجذوب اور مفلوق الحال ایک بندہ ملتا ہے، انہیں وہ آواز دے کے بلاتا ہے اپنی طرف. اور یہ روایت ایز اٹ از جو ہے وہ مم البرکات کے اندر بھی موجود ہے. وہ انہیں بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹھایا، اور جو بھی انہوں نے بات کی اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو اور اپنا بقیہ فیضہ حاصل کرو، علی ہمدانی تمہارا انتظار کر رہا ہے. یہاں سے پھر حضرت حقانی کے دل میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ تیزی کرتے ہوئے اپنے مرشد کے دربار پہ پہنچتے ہیں، خانقاہ پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شاہی لباس، شاہی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک امیرانہ رئیسانہ لباس، ساتھ خدام ساتھ. ظاہر ہے کہ ایسے اگر آج کل آپ اور ہم ایک بہترین سوٹ اچھی گاڑی پہن لیں تو ہماری اکڑ نہیں ختم ہوتی. بہرحال وہ خانقاہ کے باہر جا کے بیٹھے تو مریدین سے پوچھا کہ بھئی میں علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں. کچھ دیر بعد ایک خادم اندر سے آیا اور کہا کہ ملتان سے کوئی فقیر یہاں پہ آیا ہے. تو بتایا گیا کہ جی رشید الدین نامی ایک بندہ یہاں پہ آیا ہے. علی ہمدانی انہیں اندر بلاتے ہیں اور ان سے گلے لگا کے ملتے ہیں کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور تم ہو جو میرے سلسلے کو ایک روشنی کی طرح جو ہے وہ ہر جگہ پھیلاؤ گے. اور یہاں پہ کچھ اہل تصوف سے جب میری بات ہوئی اس حوالے سے کہ وہ جو ایک منظر ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ وہی مثال ہے کہ جو حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے جو شیخ کے استاد شاگرد تھے، جو ایک بات کرتے تھے کہ ہم اتنے سالوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سندھی فقیر آ گیا اور اس نے 15 دن میں جو ہے وہ خلافت لے لی. تو حقانی صاحب کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے. حقانی صاحب وہاں رہتے ہیں، دن رات خدمت کرتے ہیں اپنے شیخ کی، اور حضرت شیخ جو ہے انہیں ایک خلافت اور دستار اپنی عطا کرتے ہیں، اور اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ اب جو تمہیں ملے گا وہ اس سے ملے گا. صحیح. یعنی اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ انہوں نے اپنا سارا فیض منتقل کر دیا حقانی صاحب کی طرف. حقانی صاحب پھر بوصیت شیخ 3 سال وہاں مزید رہتے ہیں. صحیح. اور شیخ کی نصیحتیں یہ تھیں، ایک اپنی دربار پہ اپنی اولاد کو گدی نشین مت بنانا،
کتابوں میں درج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً 778واں عرس چل رہا ہے، تو وہ روایت چلتی بھی آ رہی ہے۔ دوسرا، دنیا کو ترک کر دینا، شہر کو چھوڑ دینا، جب ظاہر ایک سائڈ پہ چلے جانا۔ اور بھی دیگر وصیتیں تھیں، جن میں سے یہ ایک زیادہ وصیت مشہور ہوئی کہ جب وہ اپنے استاد کے شاگردوں کو تعلیم دے کے واپس آئے ملتان کی طرف، تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ قلعہ ملتان میں بیٹھے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے بھائی رشید الدین آ رہے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک درویشانہ لباس، ٹھیک ہے، پھٹے ہوئے کپڑے، گرد آلود پیر، اور ساتھ میں کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ جاتے ہوئے ساتھ خدام بھی ساتھ تھے۔ ہو سکتا ہے وہیں رہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک فوت ہو گئے ہوں۔ وہ جب واپس آتے ہیں یہاں ملتان میں، تو یہاں آنے کے بعد سب سے جو اہم چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ قلعے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ وہ اس زمانے میں دریائے راوی یہاں بہتا تھا، دریائے راوی کے کنارے اپنی کٹیا بناتے ہیں اور وہاں پہ جھوپڑا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھائی، آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا، آپ کے ساتھ اتنے خاندان کے لوگ ہیں، تو آئیے اس خزانے کو بانٹیں جو ہمارے والدین ہمیں دے گئے۔ تو حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھائی، میں تو دنیا کو چھوڑ چکا ہوں، اب یہ سب کچھ آپ کا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو دن رات وہاں پہ رہے، اور ایک تبدیلی جب دیکھی ہم نے، اور یہی تبدیلی جس کا ذکر اکثر لوگ کرتے ہیں کہ حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادیں اتنی زیادہ منظر عام پہ کیوں نہیں ہیں، تو یہ وہی پیٹرن ہے کہ انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کی ہی زندگی کو اپنایا کہ تارک الدنیا ہوئے، شہروں سے دور رہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی جامع کتاب جو ہے ان کے حوالے سے لکھ دیں جو کہ آنے والوں کے لیے ایک سمجھ لیں کہ سپورٹی ڈاکومنٹ بن سکے کہ انہوں نے تارک الدنیا کیوں ہوئے، شہر کیوں چھوڑا، اور ملتان چونکہ ایک علم و ادب کا گہوارہ تھا اور آپ اور آپ کی اولادیں ملتان چھوڑ چکی تھیں، تو شاید ملتان کی تاریخ میں یہی وجہ ہے کہ ان کا نام اس طرح سے نہیں ملتا۔ لیکن خوش قسمتی سے کچھ ملفوظات ہمارے ہاتھ لگے جس میں ہم نے ان کی زندگی کا احاطہ کر لیا۔ چلیں جی، بہت شکریہ جی، آپ نے سر آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے، آپ سے ملاقات بھی ہو گئی، اور اس بہانے جو ہے کچھ چیزیں عوام تک چلی جائیں گی، بالکل، کیونکہ ایسا ہی اس طرح کے پلیٹ فارم پہ ہم بات کر کے اپنا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جی جی اور آج حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا آخری دن ہے، جی جی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے سال پھر اکٹھے ہوں گے۔ جی جی تھینک یو سو مچ۔ جی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اکثر جو ہم آپ کو یہاں کے مزارات دکھاتے ہیں، ان اولیاء کرام نے اپنے وقت میں آج سے صدیوں پہلے دین اسلام کا پرچار کیا، اور جو اس وقت کے لوگ تھے اور بعد میں آتے رہے، ان کی ایک عقیدت محبت آج تک چلتی آ رہی ہے، اور انہوں نے اللہ کا نام بلند کیا، اور آج عوام کے دلوں میں بھی ان کا نام وہ جاری ہے، اور لوگ جوک در جوک آتے ہیں یہاں پہ، فاتح کرتے ہیں، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ اور انہوں نے اس علاقے میں، خطے میں ایک بھائی چارہ، مساوات، پیار، محبت کا پیغام دیا، اور اسی پیغام کے ذریعے دین اسلام کو ترویج اسلام دی۔ کو ترویج ملے، تو ایسا ہی یہ جو صوفیزم ہے، یہ ایک پیسفل جو ہے وہ پیسفل، وے سمجھا جاتا پیسفل ہے، ایک تحریک ہے۔ جی 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 جی، تو اور ہمارے پاکستان کو بھی ضرورت ہے ایک امن محبت کی، کی، امن کی، محبت بھائی کی اور چارہ کی۔ برداشت کی خاص طور جی پہ۔ جی۔ تو ان اولیاء نے اپنا جو ایک کہتے ہیں نا، اپنی میں مٹا کر جو ہے وہ ایک عام انسان کی طرح رہ کر ان کو دکھایا، ایسا ہی ہے۔ اور اس وقت چونکہ ہندو، بدھ مت اور جو مختلف مذاہب یہاں ہوتے تھے، ان کو اپنے عمل سے جو ہے وہ دین اسلام کی طرف راغب کیا۔ جی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو امن، پیار، محبت کے ساتھ پاکستان کو آگے ترقی کی راہ پر لے کر چلنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔